تو دس نا دین، پھر میں تو نہیں ہو پڑھیا، تو مینوں آ کے سمجھا کہ میں تیرے کو دین سمجھا، تو مینوں دس کیڑا دین بیان کریے۔ قرآن دا میں حافظ ہاں، ترجمہ بھی آندا، تفسیراں بھی پڑھیاں، حدیثاں بھی آندیاں، تے تو مینوں آ کے سمجھا، تینوں کل واللہ پڑھنی نہیں آندی، تو مینوں دین دسنا، بیٹھ کے تبصرے کرنے حضور دی عزت دے بارے۔ باز آ جاؤ انہاں ساری حرکتوں، چاہندے ہو تہاڈیاں نسلاں بچ جان، تسی بچ جاؤ، قبر حشر وچ حضور دے سامنے شرمندہ نہ ہوو، تے حضور دی گل آ جائے تو بس بھائی اگلی گل ہن نہیں کرنی، حضور دی گل آ گئی گل مک گئی کائنات دی، بس ایدے تے تبصرہ کرن دی اجازت نہیں۔ تساں کیڑی بیزاری دا اعلان کر رہے ہو، تساں کی کر رہے ہو بیٹھ کے؟ بس کرو، بڑی ہو گئی، حضور دے دین دا کم کرو۔ میں ہمیشہ اس گل تو اساں کی کیتا کچھ بھی نہیں، حضور فرماندے ہیں ساری دنیا وچوں آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک حضور نے فرمایا کسے نبی نو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مینوں ستایا۔ حضور فرماندے ہیں مینوں اتنے دکھ دیتے گئے، کسی نو اتنے دکھ نہیں دیتے گئے۔ جو حضور نے قیامت نو فرمایا ہاں جی تو میرے دین دی خاطر کتنے دکھ جھلے، وہ کہو جی میں تو جناب رشوتیں ہی کھاندا رہا، اور میں تو جی سود دا پیسہ جمع کرایا سی بینک جو، میں تو مہینے بعد جا کے میں تو 2 نمبر مال ویچتا رہا۔ حضور نے فرمایا میں پوچھ رہا میرے دین دا کی کام کیتا ہی؟ انہوں نے کہا جی میں پتراں دے ویاہ کردا رہا، میں انہاں دیاں کوٹھیاں بناوندا رہا، میں زمیناں بناوندا رہا۔ حضور فرمایا کہ میں پوچھ رہا تو کیا کیتا ہے؟ وہ کہے گا جی میں تو پوترے دی ویاہ کر کے آیا۔ پھر حضور دے سامنے اے جواب دینے تسی جو حضور نے فرمایا لوگاں مینوں ایتھے پتھر مارے، تو دس میرے دین دی خاطر کیا کیتا ہی؟ کی کہے گا جی میں پارٹیاں نوں ووٹ دیندا رہا، میری پارٹی فلانی سی میری۔ حضور فرمایا کہ میں تیرے کو پارٹیاں دا نہیں پوچھ رہا، میں تیرے کو پوچھ رہا میرے چاچے دے ٹکڑے ہو گئے، جگر کلیجے کٹے گئے، میرے نواسی دی گردن کٹ کے لوگاں نیزے ہوتے چاڑی، تو کی کیتا ہے میرے دین؟ سوال تو اتنے ہونے نے اتنے، اے تے سوال نہیں ہونے جے تسی سمجھی کھڑے ہو کہ جناب میں اے جواب دیں، تواڈے میرے کو کوئی جواب نہیں، جواب ایک ہی ہے انہیں جانا بس اے جواب پکاؤ جو کر سکتے ہو۔ اتنی حضور دکھ جلن کہ حضور دی صاحبزادی بیمار ہون حضرت رقیہ تے حضور بدر چلے جان، اور میرے آقا نو پتہ ہوئے کہ میں اپنی صاحبزادی دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا اور میں قبر بھی نہیں اتار سکنا، اجے حضور بدر موجود سن تے آپ دی صاحبزادی دا انتقال ہو۔ حضرت زید بن حارثہ کہندے میں جب بدر دی خوشخبری لے کے آیا تو میں ویکھیا جنت البقیع بندے کھڑے تے کہندے میرا دل دھڑکن لگ پیا، ہووے نہ ہووے تے حضور دی صاحبزادی حضرت رقیہ دے کہندے میں جب قریب آیا تو مینوں دسیا نے کہ جی حضور دی صاحبزادی نو قبر وچ اتار رہے ہیں۔ کہ حضور نے پوچھ لیا یہ گل کہ میں تے اپنی بیمار صاحبزادی نو چھوڑ کے تے بدر دین دی خاطر چلا گیا، تو میرے دین دا کی کیتا ہے؟ تے تسی کی کہو گے سی تبصرے کردے سی بیٹھ کے دکاناں تے، نال دکانداریاں کردے سی، نال اسلام دے خلاف گلاں کردے سی۔ کلمہ پڑھ کے مینوں نہیں سمجھ آندی کہ بندہ کوئی اسلام دے خلاف گل کرے۔ کلمہ پڑھن تو بعد تے حضور نے فرمایا مومن کی مثال کس اونٹ کی طرح ہے جی جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ نکیل ایتھے ہوندی، حضور فرماندے مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اٹھ بے زبان ہوندا، کلمہ پڑھن تو بعد بندہ بے زبان ہو جاندا۔ ہاں حضور نے زبان بے زبان نال مثال دیتی۔ اے جناب کلمہ پڑھن تو بعد بیٹھ کے چند بندے بیٹھ جان گے، وہ جی یہ لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں مولانا؟ یہی کرنا چاہتے ہیں جس دین کی خاطر میرے آقا و مولا نے طائف کا منظر تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ تو میری زبان جلتی ہے کہ وہ کس انداز سے حضور کو پتھر مار رہے تھے، وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ وہ نشانے کیسے مار رہے، نشانہ باندھ کر حضور کو پتھر مار رہے، حضور کے اوپر اوجریاں پھینکی گئیں اور حضور کی صاحبزادی کو اونٹ سے گرایا گیا۔ یہ ساری باتیں حضور نے دین کے لیے، اور آج اب میں اور آپ دین کا کیا کر رہے ہیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان جھانکے ساڈے خلاف گل نہ کرے، کیوں جی ذرا عشق نبی آز حق جہدے کول نہیں نا عشق نبی تے ساڈے گاٹے نہ لگے، ساڈے بارے بک بک کرن دے بجائے پہلے رب کو منگے یا اللہ کوئی مینوں بھی تھوڑا جہا دے دے، مینوں لبیک دی گل سمجھ آ جائے، ساڈے گاٹے مت لگے کوئی ساڈے بارے بیٹھ کے تبصرے کرنے ہو۔ ایک تے قیامت ولا یحملن اسقالہم واسقالہم ما اسقالہم، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے اپنا بوجھ چاہے ہون گے تے لوگاں دا بوجھ بھی چاہے ہون گے، کہ تسی بیٹھ کے جنہاں لوگاں نوں گمراہ کر دیو کہ نہیں جی نہیں ناموس رسالت دا مسئلہ ایویں مولویاں چکیا این جی چکیا جی ایویں اپنے بوجھ چاہ لو نا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اے نہ ہوئے لوگاں نوں گمراہ کر کے لوگاں دے بوجھ بھی قیامت نوں تانوں چاہنے پے۔ حضور دی بات آ گئی، بات ہو گئی ختم کائنات ہے۔